محترم پریزیڈنٹ صاحب، پاکستان مسلم لیگ گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان کے قائدین سارے اور جو حاضرین ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، السلام علیکم۔ چونکہ آج کے دن تمام مقررین نے اچھی تقریریں کی ہیں اور آئندہ خوب بولیں گے، لیکن میرے پاس کچھ عمل دکھاتی ہے۔ سب پہ مسلم لیگ کیسے آئی، کیوں آئی؟ شاید آپ سب آئینی شاہد نہیں ہیں۔ اس کے آئینی شاہد اس گروپ کے کو پروڈیوس کرنے والے اور یہ شہید کو اس مسلم لیگ پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنانے والا گروپ ہمارا ہی تھا۔ 1994 میں ہم نے گلگت بلتستان میں پولیٹیکل پارٹیز کو انٹروڈیوس کروایا اور ٹکٹیں ہم نے مسلم لیگ کی لی، اور پہلی دفعہ 99 میں گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نے 6 نشستیں ڈائریکٹ مسلم لیگ کی ٹکٹوں پہ جیتی، اور پیپل پارٹی ہم سے 5 سیٹیں لے کر پیپل پارٹی۔ اس طرح ہوتے ہوتے 99 میں ہم نے گلگت بلتستان میں محض چونکہ 1988 کے ٹینشن میں، 6 کے ٹینشن میں انتہائی غلیظ حالات گلگت بلتستان میں پیدا ہو چکے تھے، پھر گورننس عام تھی، نو گو ایریاز قائم ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے ایریا سے نہیں گزر سکتے تھے۔ ہم مسلم لیگ کے 6 آدمی جو جیتے تھے، تحریک جعفریہ کے اس زمانے کے 6 ممبروں کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان میں پہلی سنیوں کی اور شیعوں کی مشترکہ حکومت قائم کی، اور ہم نے یہ قربانی دی کہ شیعوں کو اس وقت کا ڈپٹی چیف کا عہدہ مسلم لیگ نے والنٹیئرلی ان کو آفر کیا، تاکہ یہ پھر گواریت جو اس علاقے میں لوگوں کو کھا رہی ہے یہ ختم ہو، اور فدا نشاط اس کے نتیجے میں ڈپٹی چیف بنا تھا۔ اور اس کے بعد جب اسپیکر کی سیٹ آئی، انہوں نے متفقہ طور پر یہ مسلم لیگ کو آفر کیا، جس کا اس اسمبلی کا فاؤنڈر اسپیکر میں منتخب ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس وقت جب میں اسپیکر تھا، یہ گلگت بلتستان کا آج کا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ اس وقت کی کمیٹیاں بنا کے ریکمنڈیشن گئی تھی۔ اس ریکمنڈیشن میں شہید سیف الرحمان ہمارا منسٹر تھا، جب ان کو 19 ستمبر کو شہید کیا گیا تو ان کی جگہ میں بائی الیکشن میں حفیظ صاحب آ کر ہمارے ساتھی بنے تھے۔ جب وہ 19 مارچ کو شہید ہوئے، سیف الرحمان گھر سے نکل رہے تھے میری طرف آنے کے لیے، اس دن میں جنگیال میں اپنے گھر کی چھت ڈال رہا تھا، وہ مجھے ملنے کے لیے جنگیال آ رہے تھے، وہ باہر آئے، وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اس پارٹی کے لیے، اس عقلیت کو، اس تعصب کو، اس مذہبی عذاب کو ختم کرنے کے لیے مسلم لیگ گلگت بلتستان نے روز اول سے قربانیاں دی ہیں، اور آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے مسلم لیگ کو شکست دینے کے لیے لوگ اسی اقلیت کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس بات کو سے ہوشیار رہے۔ گلگت بلتستان میں 2015 میں جب حفیظ الرحمان نے حکومت سنبھالی تو اس وقت کے اقتدار کو انہوں نے کنٹینیو کیا اور گلگت بلتستان میں امن مکمل طور پر قائم کیا۔ آج وہ امن دوبارہ سے بگڑ چکا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہر بات پہ پھر گواریت آ رہی ہے۔ کیبنٹ لے جانے کے لیے، کیبنٹ میں آدمی لینے کے لیے وہ پھر گواریت کا چناز میں دیکھیں کرنا جا رہا ہے، کوئی جو ہے کامیاب مذاکرات کرنے کے لیے بندہ موجود نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے۔ اچھا، چناز کے علاوہ محبت ہے۔ اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانیں قوم اس کا ریوارڈ دے دیتی ہے۔ جس طرح حفیظ الرحمان سیف الرحمان کو کس طرح یاد کر رہا ہے، یہ لوگ کس نے بلایا ہے؟ یہ اپنے جذبے سے، اپنی محبت سے اس کی کارکردگی پہ متاثر ہو کے ادھر آ رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو حفیظ الرحمان بننا پڑے گا، سیف الرحمان بننا پڑے گا۔ ہمارے اندر وہ جذبات کم نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں ایک بہت بڑا کام اس علاقے کے لیے، گلگت بلتستان کے امن کے لیے کرنا ہے۔ امن کے لیے کرنا ہے تو مجھے کوئی عہدہ پارٹی کے اندر نہیں چاہیے، مجھے صرف مسلم لیگ میں کچھ بھی اچھے سے کام کرنے دے گا۔ ہمارا قائد جو ہے اپنی قیادت کرے، ہم اس کی طرف پیچھے چٹان بن جائے، تب یہ علاقے کو ہم بنا سکتے۔ بھائی مسلم لیگ ادھر تک اس طرح نہیں پہنچی ہے۔ سیف الرحمان کی قربانیوں کے علاوہ
حافظ الرحمان جیسے کی قربانیوں، آپ سب کی قربانیوں سے مسلمین کی طرف پہنچی ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں سے، میرا تقاضا یہ ہے کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال، اس ملک کو رکھنا، سنبھال کے رکھنا تمہارا ذمہ ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ وقت کی کمی، ماہ رمضان کی اپنی جگہ میں اور آگے بڑے بڑے قائدین ہمارے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے آمد کا شکریہ اور منتظمین کا خصوصی طور پر میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسے بڑے دن کا اہتمام بڑے لوگوں کو اس چھوٹی سی جگہ میں جمع کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ ماہ رمضان کی وجہ سے یہ پروگرام جیسا ہوا ہوگا۔ شکریہ کے ساتھ السلام علیکم۔